باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ کتاب الجہاد وہو اقسام۔ آج بے شماری خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ کتاب الجہاد کے بارے میں ہونا چاہتی ہے۔ کتاب الحج الحمدللہ تمام ہوئی۔ کتاب الحج کے بعد کتاب الجہاد کو آج ہم شروع کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کی خدمت میں قربتاً الی اللہ۔ کتاب الجہاد لوم دوم کی ایک کتاب ہے۔ جہاد کا لغوی معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، تلاش کرنا ہدف تک پہنچنے کے لیے، اور جہاد کا جو شرعاً معنی ہے وہ یہ ہے جان اور مال جو ہے اسلام کی بلندی کے لیے اپنی جان اور مال جو ہے نا وہ جنگ میں جو ہے دینی پڑے تو بندہ وہ دے دے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جہاد۔ جہاد کی میرے عزیزو اقسام ہیں۔ یہاں اس کتاب لوما کے اندر جو شمار میں نے کیے ہیں نا وہ تقریباً 4 قسمیں بتا رہے ہیں۔ کتاب الجہاد اور جہاد کی اقسام ہیں جو کہ انشاءاللہ بھی عرض کرتا ہوں کہ 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ مشرکین کے ساتھ جہاد کرنا ابتداءً، یعنی شروع میں ہی مشرکین کے ساتھ جہاد کرنا تاکہ ان کو اسلام کی طرف بلائیں۔ جہاد ابتدائی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ وغیرہ میرے عزیزوں کوئی نہیں کیا، ہم خود اٹھے ہیں، مسلمان خود اٹھے ہیں اور خود جا کر مشرکین کے اوپر حملہ کیا ہے تاکہ ان کو اسلام کی طرف کیا ہے بلائیں۔ یہ ہے جہاد ابتدائی۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کفار نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا ہے، تو وہ حملہ بھی اس طرح ہے کہ مسلمانوں کو کافروں کی برتری اور غلبہ کا خوف ہے اپنے شہروں پر، یا مسلمانوں کو یہ خوف ہے کہ مسلمانوں کے مال کو وہ کافر جو ہے نا وہ اخذ کر لیں گے، لے لیں گے، چھین لیں گے، یا اس کی مانند جیسے ناموس ہے مثلاً اس پر خطرہ ہے۔ تو یہ ایک قسم ہے جہاد کی۔ جہاد کی دوسری قسم کیا ہو گئی کہ جب مشرکین کفار مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیں اور وہ اس طرح ہو کہ مسلمانوں کو کافروں کی برتری اور غلبے کا خوف ہو اپنے شہروں پر، یا یہ خوف ہو کہ مسلمانوں کے مال کو وہ چھین لیں گے یا اس کی مانند ناموس وغیرہ پر خطرہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو ان کفار کے ساتھ جو جہاد ہے یہ بھی جہاد ہی کہلاتا ہے۔ تیسری قسم جہاد کی یہ ہے جہاد کرنا اس کے ساتھ جو ایک نفس محترمہ کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، جو ایک محترم جان کے قتل کرنے کا ارادہ کرے اس کے ساتھ جہاد کرنا، یا مال کو اخذ کرنے کا ارادہ کرے، یا حریم جو اہل و عیال ہیں ان کو اسیر کرنے کا ارادہ کرے مطلقاً، یعنی یہ ارادہ کرنے والا جو بھی ہو، کافر حربی ہو، ذمی ہو، حتیٰ مسلمان ہو۔ ٹھیک ہے، جہاد کرنا جو بھی ایک نفس محترمہ کے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یا مال کو چھیننے کا وہ ارادہ رکھتا ہے، یا اہل و عیال کو اسیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یہ من یرید مطلقاً ہے، چاہے یہ کافر حربی ہو، کافر ذمی ہو، یا وہ مسلمان ہو، اس کے خلاف جہاد کرنا۔ ٹھیک ہے،
یہ کتنی ہو گئی جناب؟ 3۔ جہاد کی ایک چوتھی قسم بھی ہے، جہاد کرنا ان لوگوں کے خلاف جو باغی ہیں امام پر، امام کی اطاعت کرنے سے وہ خارج ہو گئے ہیں، ان کے خلاف جہاد کرنا۔ جیسے کون بلا؟ وہ جمل والے، صفین والے اور نہروانی، جنہوں نے امام علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی، ان کے خلاف جو ہے جہاد کرنا۔ یہ جہاد کی بن گئی ہیں 4 قسمیں۔ اپنے دل کی تسلی کے لیے میں ایک مرتبہ پھر عرض کر دوں تو بہتر ہے۔ کتاب الجہاد آج ہم نے شروع کی ہے اور اس کی اقسام ہیں جو کہ یہاں بیان کی ہیں 4۔ پہلی یہ ہے کہ مشرکین کے خلاف جہاد کرنا ابتداءً اور شروع میں ہی جا کر، خود اپنی طرف سے جا کر جہاد کرنا اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ دوسری قسم جہاد کی یہ ہے کہ جب وہ کفار مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیں اور مسلمانوں کو کافروں کی برتری اور غلبہ کا خوف ہو، مسلمانوں کو کہ کافر برتری حاصل کر لیں گے ان کے شہروں پر، ان کے مال کو چھین لیں گے، تو یہ بھی جہاد ہے۔ تیسری جہاد کی قسم یہ ہے کہ جو ایک محترم جان کے قتل کرنے کا ارادہ کرے یا ان کے مال کو چھیننے کا ارادہ کرے، تو جو بھی ہو، چاہے جو مسلمان نفس محترمہ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا مال کا یا اسیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو بھی ہے، یہ مطلقاً حربی ہے، کافر ذمہ ہے یا مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا۔ چوتھی قسم عرض کی ہے کہ جہاد البغات ہے علی الامام، جب کوئی باغی ہو کر امام کی اطاعت سے نکل جائے، امام کے خلاف کوئی باغی ہو اور جنگ کرے تو اس کے خلاف جنگ کرنا، اس باغی کے خلاف جنگ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ جہاد کہلاتا ہے۔ یہاں بحث جو ہو رہی ہے وہ جہاد ابتدائی میں ہے، یہاں کتاب الجہاد میں بحث جہاد ابتدائی کے بارے میں ہے۔ دوسری قسم کون سی؟ جب کفار مسلمانوں پر حملہ کریں، تو یہ یہاں تناسب سے تھوڑا سا ذکر کیا ہے۔ اور جو چوتھی قسم ہے جہاد البغات، باغیوں کے خلاف جہاد کرنا، وہ اس کتاب کے آخر میں ذکر کیا ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے، جو ایک نفس محترمہ کے قتل کرنے کا ارادہ کرے، ٹھیک ہے، تو اس کو کتاب حدود میں نہ ذکر کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جو کتاب الجہاد میں عرض کیا ہے کہ پہلی جو قسم ہے جہاد ابتدائی، جو مشرکین کے خلاف کرنا ہے، یہ جہاد واجب کفائی ہے، جہاد واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی واجب عینی کے مقابلے میں ہے۔ واجب عینی وہ ہوتا ہے جو ہر ایک پر واجب ہوتا ہے، واجب کفائی یہ ہوتا ہے، آپ جان چکے ہو اصول میں، کہ واجب تو سب کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اگر بعض لوگ کھڑے ہو جائیں اس واجب کو انجام دینے کے لیے جو اس کے لیے کافی بھی ہوں، تو جو دوسرے بعض ہیں ان سے یہ ساقط ہو جاتا ہے۔ واجب کفائی کیا ہے؟ واجب سب پر ہے، لیکن بعض کے انجام دینے سے دوسرے بعض پر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ جہاد ابتدائی جس کی بات ہم کر رہے ہیں وہ واجب کفائی ہے، ٹھیک ہے، واجب کفائی ہے۔ اور کبھی کبھی جو ہے امام علیہ السلام اگر کسی کو آمر کر دیتے ہیں تو پھر وہ واجب عینی بھی ہو سکتا ہے، کسی ایک کے لیے، کسی ایک کو کہیں خصوصی طور پر آپ بڑے مجاہد ہو، ضرور میدان میں آنا ہے، تو پھر اس کے لیے عینی بھی ہو جاتا ہے۔ اگلی بات، یہ جو جہاد ہے
یہ جو جہاد ہے اور ہے بھی ابتدائی جس کی بات کر رہے ہیں، یہ ہر سال کم از کم ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے۔ جہاد جو مشرکین کے خلاف ہے ابتدائی، یہ ہر سال ایک مرتبہ کم از کم واجب ہوتا ہے، سال میں ایک مرتبہ واجب ہے۔ دلیل یہ ہے فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، جب وہ مہینے جو حرام ہیں جب وہ گزر جائیں، رجب، ذیقعد، ذی الحج، محرم، جب گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو۔ تو چونکہ ہر سال یہ 4 مہینے گزریں گے تو مشرکین کے ساتھ کیا کرو؟ قتل کرو۔ جب بھی یہ 4 مہینے گزریں، یہ شرط ہے، تو آگے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، ہر سال یہ 4 مہینے آتے ہیں، یہ گزریں گے تو مشرکین کے ساتھ قتل ہے۔ جب شرط پوری ہو جائے گی تو پھر مشروط کو بھی حاصل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لہذا سال میں ایک مرتبہ یہ جہاد ابتدائی واجب ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقی دنوں میں نہیں ہے، ایک مرتبہ واجب ہے۔ کیوں؟ دلیل ایک مرتبہ کی، کیونکہ ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، کہتے ہیں امر جو ہے مطلق امر جو قرینہ کے بغیر ہے وہ تکرار پر دلالت نہیں کرتا ہے، امر کی دلالت تکرار پر نہیں ہے، کیونکہ امر جو ہے وہ تکرار پر دلالت نہیں کرتا ہے، لہذا ایک مرتبہ واجب ہے۔ شہید ثانی اس استدلال میں فرماتے ہیں اشکال ہے، یہ جو آپ نے کہا ہے نا سال میں ایک مرتبہ واجب ہے، دلیل دی ہے کیونکہ امر تکرار پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ بھائی اس استدلال میں اشکال ہے، اور یہ اشکال اسی تعلیل سے ظاہر ہوتا ہے، جب امر تکرار پر دلالت نہیں کرتا تو امر مرہ ایک مرتبہ پر بھی دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ تو صرف طبیعت طلب پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا ممکن ہے حج کی طرح زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہو، ہر سال واجب نہ ہو۔ ٹھیک ہو گئی بات، یہاں تک لے آتے ہیں، پھر آگے جناب اسی جہاد ابتدائی کی شرائط ہیں، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ابھی ہم یہ جو جہاد کی 4 قسمیں بیان کی ان میں جہاد ابتدائی کی بحث جاری ہے، توجہ فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجہاد، یعنی ھذا کتاب الجہاد، یہ کتاب جہاد ہے۔ وَهُوَ اقسام، وَهُوَ کی ضمیر جا رہی ہے جہاد کی طرف، جہاد کی اقسام ہیں، ابھی یہاں بے شک نمبر لگاتے آؤ۔ جہاد المشرکین ابتداءً، ابتدا میں ہی مشرکین کے ساتھ جہاد کرنا، ابتداءً کا اشارہ کیا ہے، یعنی خود جا کر مشرکین پہ حملہ کرنا اور ان سے جہاد کرنا، حالانکہ انہوں نے حملہ نہیں کیا ہے۔ جہاد المشرکین ابتداءً، ابتدا میں ہی، شروع میں ہی مشرکین کے ساتھ جہاد کرنا، کیوں؟ لِدُعَائِهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، دعائہم، تاکہ مشرکین کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے، تاکہ کفار کو اسلام کی طرف بلایا جائے، پہلی قسم۔ 2، وَجِہَادُ مَنْ يَدْحَمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْكُفَّارِ، من الکفار بیان ہے من یدہم، یا وہ جو کافروں میں سے مسلمانوں پر حملہ کرے اس کے خلاف جہاد کرنا۔ جہاد من یدہم علی المسلمین من الکفار، کفار میں سے جو مسلمانوں پر حملہ کرے اس کے خلاف جہاد کرنا۔ بحیث یخافون استیلاءہم علی بلادہم او اخذ مالہم وما اشبہہ وان کلا،
بے حیث اس حیثیت کے ساتھ یخافونا یعنی مسلمانوں کو خوف ہے استعلاءہم علی بلادہم کافروں کے غلبے کا خوف ہے علی بلادہم مسلمانوں کو اپنے شہروں پر کافروں کے غلبہ کا خوف ہے او اخذ مالہم یا مسلمانوں کے مال کو اخذ کرنے کا خوف ہے وما اشبہہ یا وہ چیز جو مال کے شبیہ ہے مثلا ناموس وغیرہ وَإِنْ كَلَّا اگرچہ مال کم ہی کیوں نہ ہو تیسری قسم آگا جان وَجِهَادُ مَنْ يُرِيدُ قَتْلَ نَفْسٍ مُحْتَرَمَةٍ او اخذ مال او سبی حریم مطلقاً جہاد من یرید قتل نفس محترمہ جہاد کرنا جو نفس محترمہ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا مال کو اخذ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا اہل و عیال کو اسیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے مطلقاً یہ قید ہے اس من یریدو کی جو ارادہ رکھتے ہیں جو بھی ہے مطلقاً کافر حربی ہو کافر ذمی ہو مسلمان ہو جو بھی ہو جو نفس محترمہ کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے اس کے خلاف جہاد کرنا یا مال کو اخذ کرنا چاہتا ہے اہل و عیال کو وَمِنْهُ جِهَادُ الْأَسِيرِ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ لِلْمُسْلِمِينَ دَافِعًا عَنْ نَفْسِهِ وَمِنْهُ اسی جہاد کی تیسری قسم سے ہے اس جہاد کی تیسری قسم میں سے جہاد الاسیر بین المشرکین اسیر جو مشرکین کے درمیان ہے مسلمان اس کا جہاد کرنا دافعاً عن نفسہ اپنے نفس سے دفاع کرنے کی خاطر یہ جو جہاد ہے یہ بھی تیسری قسم میں آتا ہے وَمِنْهُ جِهَادُ الْأَسِيرِ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ لِلْمُسْلِمِينَ اسی جہاد کی تیسری قسم میں سے ہے اسیر کا جہاد کرنا بین المشرکین جو مشرکین کے درمیان ہے کون للمسلمین مسلمانوں میں سے جو اسیر مشرکین کے درمیان ہے اس کا جہاد کرنا دافعاً عن نفسہ اپنے سے دفاع کرنے کی خاطر کیا مطلب ہے یعنی مشرکین پر دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے اور یہ مسلمان جو ہے مشرکین کے ہاتھوں میں کیا تھا اسیر تھا اب جب دشمنوں نے حملہ کیا ہے تو یہ مشرکین کے ساتھ مل کر دشمنوں پر حملہ کر رہا ہے اور اپنے آپ کا دفاع کر رہا ہے نہ کہ مشرکین کی حمایت کر رہا ہے جن کے ہاتھوں میں اسیر ہے بلکہ اپنا دفاع کر رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے وَمِنْهُ اس جہاد کی تیسری قسم میں سے جہاد الاسیر بین المشرکین اسیر کا جہاد کرنا جو مشرکین کے درمیان ہے کون للمسلمین مسلمین کے لیے دافعاً عن نفسہ اپنے نفس سے دفاع کرنے کے لیے وَرُبَّمَا اُطْلِقَ عَلَى هَذَا الْقِسْمِ الدِّفَاعُ لَلْجِهَادِ چہ بسا اس قسم پر دفاع کا اطلاق کیا گیا ہے اس کو دفاع کہا جاتا ہے لال جہاد جہاد نہیں کون سی قسم یہی جہاد میں یرید قتل نفس محترمہ جو نفس محترمہ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاخیر اس کو دفاع کہتے ہیں جہاد نہیں وربما اطلق علی ھذا القسم الدفاع چہ بسا اطلاق کیا گیا اس قسم پر دفاع لل جہاد جہاد نہیں وہو اولا اور یہی اطلاق کرنا دفاع کا وہو اولا یہ اولا ہے یہی بہتر ہے چوتھی قسم ہے جی وجہاد البغاة علی الامام بغات باغی جو سرکش ہو گئے ہیں امام کے خلاف ان پر کیا کرنا جہاد کرنا باغیوں کے خلاف والبعث ہنا عن الاول بیس یہاں عن الاول جہاد ابتدائی کے بارے میں ہے وستطردا ذکر ذکر ثانی من غیر استفائن وستطردا ذکر ثانی وستطردا
یہ جو دوسری قسم ہے، دوسری قسم کو ذکر کیا ہے تناسب کے اعتبار سے، وستطردا یعنی تناسب کے اعتبار سے ذکر الثانی دوسری قسم کہ جب کافر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں ذکر کیا ہے، من غیر استفائن تفصیل کے بغیر، وذکر الرابع فی آخر الکتاب، یہ جو چوتھی قسم ہے جہاد کی، جہاد البغات، رابع جہاد البغات الامام والی، اس کو اسی کتاب کے آخر میں ذکر کیا ہے، وثالثہ فی کتاب الحدود، ثالث وہ تیسری قسم جس کو دفاع کا نام دیا ہے، ثالث یعنی جس کا نام دفاع رکھا ہے، اس کو ذکر کیا ہے کہاں؟ فی کتاب الحدود، کتاب حدود میں ذکر کیا ہے۔ وَيَجِبُ عَلَى الْكِفَایَةِ بِمَعْنَى وُجُوبِهِ عَلَى الْجَمِيعِ إِلَىٰ أَن يَقُومَ بِهِ مِنْهُم مَّن فِيهِ الْكِفَایَہ، یجب یعنی جہاد واجب کفائی ہے، کیا معنی؟ بمعنی وجوب علی الجمیع یعنی جہاد واجب ہے تمام پر، الی یقوم بہ منہم من فیہ الکفایہ یہاں تک کہ اس جہاد کے لیے قیام کرے مسلمان، من فیہ، یقوم کا فاعل کون ہے؟ من فیہ الکفایہ، وہ جو اس کے لیے کیا کریں؟ کفایت کرتے ہوں، وہ اس کے لیے قیام کر لیں، فَيَسْقُطُ عَنِ الْبَاقِينَ تو باقیوں سے یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساکت ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو سکوت ہے نا، سکوتاً مراعا باستمرار القائم بہ الی ان یحصل الغرض المطلوب بہ، یہ سکوت معلق ہے باستمرار القائم بہ کہ وہ قیام کرنے والا ادامہ دے دے، استمرار دے دے جہاد کو، یہاں تک کہ غرض مطلوب جو ہے اس جہاد سے وہ حاصل ہو جائے، شرعاً غرض مطلوب اس سے حاصل ہو جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک مرتبہ تو بہت سے لوگ گئے تھے جو کافی تھے لیکن بھاگ گئے، تو پھر بعض دوسرے لوگوں کی ضرورت ہے جو وہاں جائیں، وہ نہ کہیں کہ بھئی اب ہم سے ساکت ہے، نہیں، جب وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں، بھاگے ہیں، تو یہ دوسرے جا کر جگہ کو پر کریں گے، ان پر واجب ہوگا۔ دوبارہ سنو، وَيَجِبُ عَلَى الْكِفَایَةِ بِمَعْنَى وُجُوبِهِ عَلَى الْجَمِيعِ إِلَى أَن يَقُومَ بِهِ مِنْهُم مَّن فِيهِ الْكِفَایَہ، یہ جہاد واجب کفائی ہے، بِمَعْنَى وُجُوبِهِ عَلَى الْجَمِيعِ یعنی یہ جہاد واجب ہے تمام پر، إِلَى أَن يَقُومَ بِهِ مِنْهُم مَّن فِيهِ الْكِفَایَہ یہاں تک کہ مسلمان جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں، کون؟ من فی الکفایہ، جو اس کے لیے کیا کرتے ہوں؟ کفایت کرتے ہوں۔ فَيَسْقُطُ عَنِ الْبَاقِينَ پس یہ جہاد باقیوں سے ساکت ہے، البتہ یہ سکوتاً مراعا باستمرار القائم بہ الی ان یحصل الغرض المطلوب بہ، یہ سکوت معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جہاد پر قیام کرنے والا تسلسل دے اس کو یہاں تک کہ غرض مطلوب جہاد سے حاصل ہو جائے شرعاً۔ پھر وَقَدْ يَتَعَيَّنُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ علیہ السلام لِعَہْدٍ عَلَى الْخُصُوصِ، کبھی کبھی یہ جہاد امام علیہ السلام کے لعہدن کسی کو امر کرنے سے معین ہو جاتا ہے، علی الخصوص خصوصی طور پر، یعنی عینی ہو جاتا ہے۔ وَقَدْ يَتَعَيَّنُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ کبھی کبھی یہ جہاد امام علیہ السلام کے امر سے معین ہو جاتا ہے، لعہدن کسی کے لیے، علی الخصوص خصوص طور پر، وَإِنْ قَامَ بِهِ مَنْ كَانَ فِيهِ کفایہ اگرچہ جہاد کے لیے کیا کرے؟ قیام کرے جو من فیہ الکفایہ ہو، یعنی وہ کافی بھی ہوں، پھر بھی اگر امام کسی کو معین کر دے تو اس پر ضروری ہو جاتا ہے۔ وَتَخْتَلِفُ الْكِفَایَہ یہ کفایت مختلف ہو جاتی ہے، بحسب الحاجت حاجت کے اعتبار سے، بسبب کثرت المشرکین وقلتہم وقوتہم وضعفہم، مشرکین کے کثرت کے سبب سے، وقلتہم اور ان کی قلت کے سبب سے، وقوتہم اور مشرکین کی قوت کے اعتبار سے، وضعفہم اور ضعف کے اعتبار سے، یہ حاجت جو ہے مختلف ہو جاتی ہے۔ تختلف الکفایہ کفایہ یہ کافی ہونا مختلف ہے حاجت کے اعتبار سے، یہ حاجت بسبب کثرت المشرکین مشرکین کے کثرت کے سبب سے، وقلتہم اور ان کے قلت کے سبب سے، اور قوت اور ضعف کے اعتبار سے ہے۔ یعنی کیا؟
یعنی اگر وہ زیادہ ہیں تو زیادہ لوگ چاہیے، کم ہیں تو کم چاہیے، قوی ہیں تو پھر اس کے اعتبار سے، اگر ضعیف ہیں تو اس کے اعتبار سے لوگ جائیں گے۔ وَأَقَلُّهُ مَرَّةٌ فِي كُلِّ عَامٍ، ہر سال میں یہ جہاد ایک مرتبہ کم از کم واجب ہے۔ وَأَقَلُّهُ مَرَّةٌ فِي كُلِّ عَامٍ، اقل جہاد مرتون ایک مرتبہ، فی کل عام ہر سال میں ایک مرتبہ ہے۔ دلیل لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، جب اشہر حرم تمام ہو جائیں۔ اشہر الحرم کون سے ہیں؟ رجب، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، جب یہ مہینے گزر جائیں حکم ہو رہا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کو قتل کرو۔ توجہ سننا استدلال کیسی ہے۔ اوجب بعد انسلاخ الجہاد، اوجب کا فاعل اللہ، اللہ نے واجب قرار دیے بعد انسلاخ یہ اشہر حرم گزرنے کے بعد الجہاد، جہاد کو اللہ نے واجب کیا ہے۔ وجعلہ شرطن، اور یہ انسلاخ کو اشہر حرم کے گزرنے کو شرطن شرط قرار دیا ہے۔ فیجب کل ما وجد الشرط، فیجب پس یہ جہاد واجب ہے جب شرط پائی جائے گی۔ ولا یتکرر بعد ذالک، بعد ذالک یعنی یہ اس کے بعد جو ہے جہاد کا تکرار نہیں ہوگا۔ بقیت عام، باقی سال جہاد کا تکرار نہیں ہوگا۔ دلیل ایک مرتبہ تو ہو گیا نا، اس کے علاوہ باقی سال جہاد کا تکرار نہیں ہے۔ کیوں؟ لعدم افادت مطلق الامر التکرار، کیونکہ مطلق امر جو ہے تکرار کا فائدہ نہیں دیتا ہے۔ مطلق امر یعنی جو قرینہ کے بغیر ہے، خالی امر جس میں قرینہ نہیں ہے کہ بھائی ایک مرتبہ یا دو مرتبہ یا کتنا، قرینہ کے بغیر جو مطلق امر ہے وہ تکرار کا فائدہ نہیں دیتا ہے۔ لہذا امر آیا ہے اور ایک مرتبہ واجب ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ مطلق امر تکرار کا فائدہ نہیں دیتا ہے۔ شہید ثانی اس پر اشکال فرما رہے ہیں وَفِيهِ نَظَرٌ، اس فیہ کی ضمیر استدلال، اس استدلال میں اشکال ہے۔ کون سا استدلال جی؟ کہ جب یہ اشہر حرم گزر جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کو قتل کرو، تو چونکہ ہر سال یہ 4 مہینے گزریں گے، ٹھیک ہے، تو مشرکین کا قتل واجب ہے، لہذا سال میں ایک مرتبہ جہاد ابتدائی واجب ہے۔ یہ جو استدلال کیا ہے اس پر اشکال ہے۔ وَفِيهِ نَظَرٌ، فیہ اس استدلال میں اشکال ہے۔ یظہر من التعلیل، جو اشکال ظاہر ہوتا ہے اس تعلیل سے۔ تعلیل کون سی؟ کہ آپ نے کہا لعدم افادت مطلق الامر التکرار، کیونکہ امر تکرار پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ اس سے اس استدلال میں اشکال جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس طرح امر تکرار پر دلالت نہیں کرتا ہے، مرہ پر بھی دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ امر صرف طبیعت شے پر دلالت کرتا ہے، صرف طلب پر دلالت کرتا ہے۔ امر کی دلالت نہ تکرار پر ہے نہ مرہ پر ہے۔ وفیہ نظر، اس استدلال میں اشکال ہے۔ یظہر من التعلیل، جو اشکال اسی تعلیل سے ظاہر ہوتا ہے جو آپ نے بتائی، لعدم افادت مطلق الامر التکرار، کیونکہ امر تکرار پر دلالت نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں جس طرح امر تکرار پر دلالت نہیں کرتا، مرہ پر بھی دلالت نہیں کرتا ہے۔ توجہ، ھذا مع عدم الحاجت الی الزیادۃ علیہا فی السنہ، ھذا یہ جو سال میں ایک مرتبہ کا واجب ہے، ھذا کا اشارہ کیا ہے؟ سال میں ایک مرتبہ واجب ہے۔ یہ کب ہے؟ مع عدم الحاجت الی الزیادہ علیہا فی السنہ، جب حاجت نہ ہو زیادہ کی علیہا اس مرہ سے زیادہ، جب
ایک مرتبہ سے زیادہ کی ضرورت نہ ہو فی السنہ سال میں، ہذا یہ سال میں ایک مرتبہ واجب ہے، شرط ہے، ما عدم الحاجت الی الزیادہ علیہ فی سنہ جب سال میں علیہ اس ایک مرتبہ سے زیادہ کی حاجت نہ ہو، وَإِلَّا وَجَبَ بِحَسْبِهَا وَإِلَّا اگر حاجت ہو زیادہ کی، یعنی ایک مرتبہ سے زیادہ کی ضرورت ہو، وَإِلَّا اگر ایک سے زیادہ کی ضرورت ہے، وَجَبَ بِحَسْبِهَا تو واجب ہے یہ جہاد، بِحَسْبِهَا بِحَسْبِ حاجت۔ ادھر سے رب دو، یہ جو ہم نے کہا ہاذا ما عدم الحاجت الی زیادہ، ہاذا یہ ایک مرتبہ واجب ہے جب زیادہ کی ضرورت نہ ہو، ایک و عدم العجز عنہا فیہا یعنی و مع عدم العجز عنہا فیہا سال میں، عنہا اس مرہ سال میں ایک مرتبہ سے عاجز بھی نہ ہو، سال میں ایک مرتبہ سے عاجز بھی نہ ہو تو پھر ایک مرتبہ واجب ہے، ایک مرتبہ واجب ہے جب ایک مرتبہ سے زیادہ کی ضرورت بھی نہ ہو، و عدم العجز عنہا فیہا و مع عدم العجز عنہا فیہا اور اس سال میں ایک مرتبہ سے جو ایک مرتبہ جہاد کرنا ہے اس سے عاجز بھی نہ ہو، پھر ہے اور رؤیت الامام عدمہ صلاحاً، ادھر عدم پھر لگاؤ، او عدم رؤیت الامام عدمہ صلاحاً، عدم جہاد کی، امام علیہ السلام عدم جہاد کی صلاح بھی نہ دیکھے، پھر ایک مرتبہ واجب ہے۔ امام کہے کہ ابھی مطلب ہے صلاح نہیں ہے، اس میں مصلحت نہیں ہے کہ ہم ایک مرتبہ بھی جہاد کریں، امام یہ بھی نہ دیکھے تو ایک مرتبہ ہوگا۔ او عدم رؤیت الامام عدم صلاحاً وہ ایک مرتبہ کب ہے؟ جب امام اس عدم جہاد کرنے کو صلاح اور مصلحت کے طور پر نہ دیکھے تو ایک مرتبہ ہے۔ وَإِلَّا اگر امام صلاح دیکھے کہ نہیں کرنا چاہیے جہاد ابھی، جاز التاخیر بحسبہ تاخیر کرنا جائز ہے، بحسب عاجز جتنا عاجز ہیں اس اعتبار سے تاخیر کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہو گئی میرے عزیزو بات؟ تھوڑا اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ کی اجازت سے ایک مرتبہ یہاں سے پھر تکرار کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ توجہ کرو، ھذا مع عدم الحاجت الی الزیادۃ علیہ فی سنہ، بلکہ اس سے بھی تھوڑا پیچھے اپنی تسلی کے لیے یہ کہوں، اوپر استدلال یہ ہوا تھا کہ یہ جہاد ابتدائی سال میں ایک مرتبہ کم از کم واجب ہے، دلیل کیا تھی؟ کیونکہ امر تکرار پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ فیہ نظر ان میں عرض شہید ثانی نے اس استدلال پر اشکال کیا، ٹھیک ہے، کہا وہ جو تم نے دلیل نہیں دی کیونکہ امر تکرار پر دلالت نہیں کرتا، اسی دلیل سے یہ تمہارے اشکال جو ہے وہ تمہارے استدلال میں اشکال ظاہر ہوتا ہے، اسی تمہارے استدلال میں جس طرح امر تکرار پر دلالت نہیں کرتا ہے، امر مرہ پر بھی دلالت نہیں کرتا ہے۔ وفیہ نظرون اس استدلال میں اشکال ہے، یظہر من التعلیل جو اشکال ظاہر ہوتا ہے تعلیل کون سی؟ لعدم افادت مطلق الامر تکرار، امر تکرار پر دلالت نہیں کرتا، اس سے اشکال ظاہر ہوتا ہے جس طرح امر تکرار پر دلالت نہیں، مرہ پر بھی دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ صرف طبیعت طلب پر دلالت کرتا ہے۔ جب ایسا ہوا تو امکان ہے زندگی میں حج کی طرح ایک مرتبہ واجب ہو، ہر سال واجب ہی نہ ہو۔ اگلی بات، ھذا مع عدم الحاجت الی الزیادہ علیہ فی سنہ، ھذا کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو کہا ہے سال میں ایک مرتبہ واجب ہے، اس کی کیا شرائط ہیں؟ مع عدم الحاجت الی الزیادہ علیہ، جب حاجت نہ ہو زیادتی کی، علیہ اس ایک مرتبہ سے زیادہ کی طرف
ضرورت نہ ہو فی سنہ سال میں، وَإِلَّا وَجَبَ بِحَسْبِهَا، وَإِلَّا اگر حاجت ہو زیادہ کی، وجب بحسبها بحسب الحاجت واجب ہے، عدم العجز عنہا فیہا، یہ ما ادھر لگاؤ، ہاذا ما عدم الحاجت ہے، ہاذا ما عدم العجز عنہا فیہا، ہاذا یہ سال میں ایک مرتبہ واجب ہے جب عدم العجز عنہا فیہا، وہ آدمی فیہا سال میں ایک مرتبہ سے عاجز بھی نہ ہو، عاجز بھی نہ ہو تو ایک مرتبہ جہاد واجب ہے۔ اور رؤیت الامام عدمہ صلان، یعنی پیچھے عدم پھر بھی لگاؤ، عدم رؤیت الامام عدمہ، اس جہاد کے نہ ہونے کو امام علیہ السلام صلاح بھی نہ دیکھے، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا اگر امام مصلحت اس میں جانے، ٹھیک ہے، صلاح اس میں جانے، مصلحت اس میں جانے کہ ابھی نہیں کرنا چاہیے جہاد، زیادہ تاخیر ہو بے حسب ہی، تاخیر کرنا جائز ہے بے حسب ہی، بے حسب عاجز، جتنا عاجز ہے اس اعتبار سے تاخیر کرنا بھی کیا ہو جائے گا آقا جان، جائز ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔